دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ آج 10 اکتوبر 2021 محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحلت فرما گئے، خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے اہل عیال کو اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک بہت بڑی شخصیت، ایک پاکستان کا بہت بڑا نام اور ہمارے قومی ہیروز میں سے ایک ہیرو، اور ان کا نام جب تک انشاءاللہ پاکستان قیامت تک قائم ہے، ان کا نام ہمیشہ سنہری حروف سے ہی لکھا جائے گا۔ میں ناچیز، مجھ جیسے ناچیز کو بھی ان سے بہت سی ملاقاتوں کا شرف حاصل ہوا، اور خاص طور پہ 1998 میں جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو پھر پاکستان کے جو 17 دن تھے وہ بڑے کروشل تھے، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، لیکن ڈاکٹر خان کا یہ خیال تھا کہ نہیں، یہی وقت ہے کہ ہمیں اپنے ایٹمی دھماکے کر لینے چاہیے، نیوکلیئر ٹیسٹ کر لینے چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے زیادہ وقت لیا تو پھر ہم پہ مغربی دنیا کا پریشر بلڈ ہوگا۔ اور انہی 17 دنوں میں مجھے یاد ہے کہ US ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ بل کلنٹن کے زمانے میں اسٹروپ ٹیلبوٹ، وہ بھی پاکستان آئے تھے، اور انہوں نے جو مذاکرات کیے تھے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، کس طرح ہم پہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی، اور بلکہ $5 بلین کی آفر بھی ہمیں کی تھی اس زمانے میں۔ تو یہ ایک مشکل وقت تھا، اور میں نے جب ہم نے اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بڑے قریب سے دیکھا، بہت ہی ملنسار، عز و انکساری کا پیکر، اور ان کی شخصیت ایک ہمہ گیر شخصیت تھی، تو ان سے اس زمانے سے ایک تعلق سا بن گیا تھا، ایک آپ کہہ لیجئے کہ ان سے عزت اور احترام کا رشتہ بن گیا تھا۔ اور جب میں نیو دہلی سے واپس آیا پری میچور ریٹائرمنٹ لے کر، تو مجھے یہاں میں IPRI کا اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کا پریزیڈنٹ مجھے بنایا گیا، تو میں نے پھر ریکویسٹ کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو پے مائی ریسپیکٹس ٹو یو۔ تو پھر انہوں نے بڑا کائنڈلی مجھے کہا کہ آپ ضرور آئیے، اور پھر میں 25 مئی 2018 کو ان سے ملنے گیا۔ اس وقت ماشاءاللہ ان کی صحت اچھی تھی، انہوں نے مجھے باہر آ کر ریسیو بھی کیا، اور جب ان کے گھر ہم گئے تو مجھے دیکھ کے بڑا ایک اچھا لگا کہ جانوروں سے بہت پیار کرتے تھے، اور آپ یقین کیجئے کہ ان کے لیونگ روم میں کم سے کم، اگر کم از کم بھی ہوں تو 8 بلیاں تو ضرور تھیں، کوئی کسی شیلف میں بیٹھی ہوئی تھی، کوئی کسی صوفے پہ، کوئی نیچے، کوئی اوپر، ہر جگہ۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی، میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب بہت یہ ماشاءاللہ بہت بلیاں یہاں پہ آپ نے رکھی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے اچھی بریڈ کی۔ تو کہنے لگے ہاں کچھ تو مجھے شوق ہے، لیکن ہماری بیگم صاحبہ کو زیادہ شوق ہے مجھ سے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم جانتے ہیں کہ ان کا سائنسدان تو وہ تھے ہی تھے، اور انہی کی وجہ سے آج اگر ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، تو اس کا سہرا بہت حد تک ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی جاتا ہے، کیونکہ سیاسی فیصلہ تو بہرحال ہمارے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے 1970s میں، ذوالفقار علی بھٹو، ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد، بنگلہ دیش بننے کے بعد ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، اور پھر خاص طور پہ 1974 میں جب بھارت نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے، تو اس کے بعد تو یہ بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ہمارے لیے اب کوئی راستہ نہیں رہا کہ ہم بھی نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کریں۔ اور جس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے ملک کے لیے اور اپنی ریپوٹیشن کو داؤ پہ لگا کے جس طرح ملک کی خدمت کی، اور جس طرح نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہمیں دی، وہ صرف انہی کا خاصہ تھا، اور ہم ان کے لیے جس قدر بھی ان کو خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہے۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح
صدر پرویز مشرف کے زمانے میں جو کچھ بھی ہوا، اور پھر بعد میں بہت سی باتیں ہوئیں، ایک یو خان نیٹ ورک اور اس قسم کی باتیں، وہ باتیں بے معنی سی ہیں جہاں تک اب وقت گزر گیا ان باتوں کا۔ تو یہ ضرور ہے کہ جب میں نے ان سے ملاقات کی، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا 25 مئی 2018 کو، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تاثرات ہیں آپ کے، کیا ان ریٹروسپیکٹ کس طرح دیکھتے ہیں چیزوں کو؟ تو کہنے لگے کہ ہاں افسوس تو ہوتا ہے، لیکن اب کیا کیا جائے، پاکستان سے تو کوئی چیز مقدم نہیں ہے، اگر یہ ریاست ہے تو ہم ہیں، اور اس ریاست نے ہمیں اس قدر اتنا دیا ہے کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ تو یہ تھا ایک، اس طرح سمجھ لیجئے کہ اداس تو تھے اور افسردہ بھی ہوتے تھے یہ بات کر کر، لیکن بٹر نہیں تھے، کسی کے خلاف نہیں تھے، اور یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خوبی تھی۔ ایک انسان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ بٹر نہ ہو۔ ہم جیسے کم ظرف لوگ تو شاید وہ ہم میں وہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ ایک بڑے عظیم انسان تھے۔ اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے جس طرح تاریخ میں، فلسفہ میں، پاکستان کے سماجی اور معاشرتی مشکلات اور مسائل میں، اور پھر جو صوفیانہ تعبیر ہے دین کی، اس حوالے سے بہت کچھ لکھا بھی، اور یہ انہی کا خاصہ تھا، اور ہم ان کے بہت آرٹیکلز بھی پڑھتے رہے۔ تو مجھے ذاتی طور پہ میں نے ان سے بہت استفادہ کیا، اور آج جب وہ ہم میں نہیں ہیں تو یقیناً ہم سب دکھی ہیں، ہم اداس ہیں، اور بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں سب کچھ بہتر کرے، ان کے لیے اگلے جہاں میں آسانیاں پیدا کرے، اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ ہمارے ملک کا ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اثاثہ تھے کہ جس کی ہم جس قدر بھی جس حد تک بھی قدر کریں وہ کم ہے، لیکن ہم بھی عجیب سے لوگ ہیں، اور جب ہم اچھے لوگوں کی قدر کرنا جانتے نہیں ہیں somehow، اور جو اپنے قومی ہیروز ہیں ان کی بھی ہم عزت و تکریم نہیں کر سکتے، کچھ معلوم نہیں کیا ہے۔ بہرحال میں دعا یہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اگلے جہاں میں، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم جو ان کا مقام ہے ہماری قومی سلامتی کے حوالے سے، اس کو ہم پہچانیں، اور اگلی آنے والی نسلوں کو اس سے ضرور واقف رکھیں۔ یہ میری کتاب ہے، اور میں نے ان کا اس کتاب میں اپنی ملاقات کا اور ان کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے، جب وہ 1998 کے حوالے سے اس کتاب ہاسٹیلیٹی میں تفصیلات درج ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کتاب میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے، ہماری ریاست کے لیے وسائل پیدا کرے، اور جو ہمارے لیے اندرونی اور بیرونی مشکلات ہیں ان سے ہمیں صحیح معنوں میں نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔